السلام علیکم تنویر صدیقی ٹی وی کے ناظرین، امید ہے آپ سب اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور تمام آفات اور پریشانیوں سے دور رکھے، آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیں اور دل کی گہرائی سے درود شریف پڑھ لیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی کہانی سے۔ یہ کہانی ابرار کی ہے، جو پاکستان ریلوے میں گزشتہ 7 سال سے کو ڈرائیور ہے۔ عام آدمی، پرسکون مزاج، لیکن 2019 کی ایک رات اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ابرار کی ڈیوٹی معمول کی تھی۔ اسے راولپنڈی سے کندیاں جانے والی فریٹ یعنی مال گاڑی میں بطور کو ڈرائیور سوار ہونا تھا۔ سردیوں کی ایک سناٹے دار رات تھی۔ مرکزی ڈرائیور عدیل صاحب، جن کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، نے کہا، ابرار، آج سفر ذرا بھاری لگ رہا ہے، نہ جانے کیوں دل گھبرا رہا ہے۔ ابرار نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر اسٹیشن سے نکلتے ہی انجن کے اندر عجیب سی ٹھنڈک پھیلنے لگی، جیسے کوئی نرمی سے سانسیں لے رہا ہو انجن کے اندر۔ ابرار کی نظریں باہر تھیں۔ اچانک اسے لگا جیسے انجن کی سیڑھی پر کوئی چڑھ رہا ہو۔ آواز صاف تھی، قدموں کی دھمک۔ اس نے ڈرائیور کو بتایا۔ عدیل صاحب نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ راستہ کچھ لوگوں کا آخری تھا۔ کئی سال پہلے اسی پٹری پر ایک پوری بوگی کا حادثہ ہوا تھا۔ لاشیں ملیں، مگر ایک لاش کا سر آج تک نہیں ملا۔ ابرار نے ہنسنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ بسال پہنچنے سے پہلے انجن کا سپیڈو میٹر اچانک 0 دکھانے لگا، حالانکہ ٹرین تیز چل رہی تھی۔ وائرلیس پر رابطہ کیا گیا، بسال اسٹیشن، کیا ہماری ٹرین کا گزر ہوا؟ جواب آیا، نہیں صاحب، آپ کی ٹرین تو ابھی چکری بھی نہیں پہنچی۔ ٹرین چل رہی تھی، لیکن وقت جیسے رک چکا تھا۔ اسی لمحے انجن کے عقبی دروازے پر 3 بار دھمک ہوئی۔ ابرار نے پیچھے دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 3:30 کا وقت تھا۔ ابرار کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ عدیل صاحب نیم بے ہوش تھے۔ سامنے پٹری پر ایک شخص کھڑا تھا، صاف نظر آ رہا تھا، سفید قمیض، گردالود چہرہ۔ ٹرین قریب پہنچی۔ ابرار نے ہارن دیا، مگر وہ شخص ہلا تک نہیں۔ ابرار نے زور سے بریک دبانے کو کہا، مگر انجن نے بریک ماننے سے انکار کر دیا۔ ٹرین اس شخص کے پار سے گزر گئی۔ جب رک کر واپس دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ کندیا پہنچ کر عدیل صاحب نے ٹرین سے اترتے ہی زمین پر گرنے سے پہلے کہا، وہی تھا، وہی جو 1987 میں میری پہلی ڈیوٹی میں آیا تھا، آج دوبارہ ملا ہے۔ ابرار کے ہاتھ کام کرے تھے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آج کی رات صرف ایک ٹرین کا سفر نہیں تھا، یہ ایک دائرے کا حصہ تھا جو کئی سالوں سے چل رہا تھا، ایک سایہ جو وقتاً فوقتاً واپس آتا ہے نئے ڈرائیوروں کو دیکھنے کے لیے۔ ریل گاڑیاں صرف فاصلہ نہیں طے کرتی، یہ وقت اور یادوں کے درمیان چلتی ہیں۔ بعض سفر ختم ہو جاتے ہیں اور بعض کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ کیا آپ نے کبھی رات کو ٹرین گزرتی دیکھی ہے؟ اگلی بار غور سے دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو اس دنیا سے نہیں مگر کسی وعدے سے بندھا ہو۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی طرف۔ یہ قصہ پنجاب کے ایک گاؤں بھکی شریف کے قریب کا ہے، جو میں نے اپنے نانا سے سنا تھا۔ نانا جی کہا کرتے تھے کہ ہر گاؤں میں صرف دیواریں نہیں ہوتی، کچھ راز بھی ہوتے ہیں۔ گاؤں کی زندگی سادہ تھی، لیکن 1993 کی ایک سردی بھری رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اس گاؤں میں ایک فقیر برسوں سے آتا رہا، درویش صفت، خاموش، ایک بیری کے نیچے بیٹھنے والا۔ لوگ اس سے بس اتنا جانتے تھے کہ وہ کچھ نہیں مانگتا اور جو دیا جائے شکر کر کے کھا لیتا تھا۔ کچھ عورتیں کہتی تھیں، یہ فقیر عجیب سا ہے، آنکھوں میں روشنی ہے، لیکن گاؤں کے مرد ہنسی میں اڑا دیتے۔ پھر ایک دن ایک اجنبی شخص آیا، نام کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ خود کو شاکر کہتا تھا۔ کالے کپڑے، ہاتھ میں چمڑے کی تھیلی اور ہر وقت کچھ پڑھتے رہنا۔ کچھ دن میں گاؤں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ ایک کسان کے بیل مر گئے،
ایک لڑکی رات کو چلتے چلتے غائب ہو گئی، صبح قبرستان میں بے ہوش ملی۔ مسجد کی اذان میں عجیب سا رخنہ آنے لگا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن ہر واقعے کے پیچھے ایک ہی سایہ دکھائی دیتا تھا، شاکر۔ پھر ایک دن عصر کے بعد جب سورج غروب ہونے کو تھا، شاکر گاؤں کے چوک میں کھڑا ہو کر بولنے لگا، میری بات نہ مانی تو اس گاؤں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ وہ زمین پر کچھ ڈال کر جلا رہا تھا۔ لوگ خوف میں گھروں کے دروازے بند کرنے لگے۔ تب وہی فقیر جو کبھی بولتا نہ تھا چوک میں آ گیا، سیدھا شاکر کے سامنے کھڑا ہوا اور پہلی بار بلند آواز میں بولا، بس کر شاکر، اب تیری ایک نہیں چلے گی۔ شاکر نے طنزیاں ہنسی، او فقیر تو کیا کرے گا؟ تیری جھونپڑی کی دعائیں میری آگ بجھا دیں گی۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کیں اور چند الفاظ کہے، نہ زور سے نہ آہستہ، بس دل سے، یا رب، جس کو تو نے اٹھایا ہے وہ جھکے گا نہیں، مدد کر، وقت آ گیا ہے۔ شاکر نے اپنے ہاتھ کی تھیلی سے سرمئی راکھ نکالی اور ہوا میں اچھالی۔ ایک لمحے میں فضا بدل گئی، آندھی کی مانند ہوا چلی، کچھ عورتیں چیخیں، بچے روئے۔ شاکر نے مٹی سے بنا پتلا نکالا، اس پر چاقو مارا اور فقیر کی طرف اشارہ کیا۔ فقیر ایک قدم پیچھے نہ ہٹا، بس جیب سے ایک سفید کاغذ نکالا جس پر کچھ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، اسے آسمان کی طرف کیا اور وہ کاغذ جلنے لگا، لیکن آگ نہیں، نور کی طرح۔ پھر فقیر نے سورہ فلق پڑھنا شروع کی اور عجیب بات ہوئی، شاکر کے ارد گرد جو دھواں تھا وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ شاکر نے زہر سے بھرے الفاظ کہے، کچھ عجیب کڑوی زبان، اور فقیر کی طرف ایک جلتا پتھر اچھالا۔ وہ پتھر درمیان میں آ کر زمین میں دھنس گیا۔ یہ سب رات کے سائے میں ہو رہا تھا۔ گاؤں والے کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی باہر نکلنے کی۔ آخری وقت آ چکا تھا۔ شاکر نے ایک چھوٹا خنجر نکالا جس پر کالی دھاگوں کی لپیٹ تھی، کہا، اس کے وار سے کوئی زندہ نہیں بچا، اب تو بھی نہیں بچے گا۔ فقیر نے سر جھکایا اور فقط ایک آیت پڑھی۔ ایک زوردار جھٹکا ہوا، شاکر کا ہاتھ کانپنے لگا، خنجر اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس کے چہرے سے پسینہ بہنے لگا، آنکھیں پلٹنے لگیں۔ فقیر نے ہاتھ بلند کیا اور صرف اتنا کہا، یہ زمین پاک ہے، یہاں ظلم نہیں چل سکتا۔ شاکر نے چیخ ماری اور پھر زمین پر گرا، اور گرتے ہی اس کے جسم سے دھواں نکلا، جیسے کوئی اندر کی چیز باہر نکل گئی ہو۔ پھر وہ ساکت ہو گیا۔ صبح جب لوگ باہر نکلے تو زمین پر شاکر کی لاش نہ تھی، صرف ایک کالا نشان، جیسے کوئی جل کر مٹی ہو گیا ہو۔ اور وہ فقیر، بیری کے درخت کے نیچے صرف ایک پرانا کشکول تھا اور ایک جملہ پتھر پر کھدا ہوا تھا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج بھی گاؤں کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فقیر ولی اللہ تھے، اور وہ صرف اسی لیے آئے تھے کہ جب شاکر جیسا کالا جادوگر آئے تو اس کا خاتمہ ہو۔ شاکر جادوگر کے جانے کے بعد گاؤں کی فضا بدل گئی۔ وہی گاؤں جو ایک عرصے سے خوف، بیماری اور وسوسوں میں گھرا ہوا تھا، اب سکون کا سانس لینے لگا۔ مسجد آباد ہو گئی، لوگوں کی عبادت میں روح آ گئی، اور سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا، فقیر بابا۔ لیکن فقیر بابا کبھی دوبارہ نظر نہ آئے، بس وہ بیری کا درخت رہ گیا جو قبرستان کے کنارے تنہا سا ایک طرف کھڑا تھا، وہی جگہ جہاں فقیر بابا روز بیٹھتے تھے اور جو کچھ ملتا شکر کر کے کھا لیتے تھے۔ چند مہینوں بعد گاؤں کے کچھ بڑوں نے مشورہ کیا کہ یہ جگہ صرف درخت یا یادگار نہ رہے، اس سے خیر کا کام ہونا چاہیے۔ یوں گاؤں کے ایک بزرگ جنہیں سب حاجی نذیر صاحب کہتے تھے، اپنی زمین وقف کی، اور وہ جگہ جہاں فقیر بابا بیٹھتے تھے وہ جگہ مدرسہ نور الحق کہلائی۔ یہ مدرسہ آج بھی وہیں ہے، نہ کوئی فیس، نہ کوئی شہرت، بس ایک نیت کہ گاؤں کے ہر بچے کو دین کی تعلیم مفت ملے۔ مدرسے کا صحن سادہ سا ہے، لیکن اس کے درمیان وہی بیری کا درخت آج بھی موجود ہے، وہی بیری جس کے نیچے ایک وقت میں ایک خاموش فقیر بیٹھا کرتا تھا اور جس کے سقوط نے ایک بستی کو ظلم سے بچا لیا۔ کہتے ہیں کہ مدرسے کے طالب علم کبھی کبھار اس بیری کے نیچے جا کر قرآن دہراتے ہیں، اور جب کوئی وہاں بیٹھ کر دعا کرتا ہے تو دل میں عجیب سا سکون اترتا ہے۔ کسی درخت کا سایہ ہو، کسی فقیر کا سکوت، یا کسی بچے کی دعا، اگر نیت خالص ہو تو اللہ وہاں سے ایسی روشنی نکالتا ہے جو صدیوں تک قائم رہتی ہے۔ فقیر بابا گئے، لیکن ان کا نور آج بھی باقی ہے، اس بیری کے سائے میں، ہر اس بچے کی زبان پر جو بسم اللہ سے قرآن شروع کرتا ہے۔